بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، خیروں والا مہینہ، خوشیوں والا مہینہ، ماہ مبارک رمضان المبارک اللہ کا مہمان آ رہا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع مل گیا۔ کتنے لوگ پچھلے ماہ مبارک میں تھے، پچھلے سال اس ماہ مبارک میں دنیا میں تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، اب وہ حسرت کر رہے ہیں جی رمضان۔ زندگی کا ویسے بھی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر کروڑوں سال کی جنت بنائی جا سکتی ہے، کروڑوں سال کی جہنم سے بچنے کا فیصلہ کروایا جا سکتا ہے۔ پوری زندگی قیمتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک کا تو ہر لمحہ ایسا قیمتی ہے، اور اللہ کی قسم اللہ کے پیاروں نے اس ماہ مبارک کو ایسا قیمتی بنایا کہ قابل رشک۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ جو چھوڑ دے، وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، وہ ثواب نہیں پا سکتا جو آج ماہ مبارک کا ثواب، آج ماہ مبارک کا روزہ رکھ کے اس کو ملنا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں اس کی خاص سوغات رمضان روزے وہ بھی اہتمام سے رکھیں گے، تراویح ہے اس کا بھی اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک بھی خوب پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہم اپنے روٹھے رب کو منائیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر یہ ہماری ساری بیماریاں، یہ ساری پریشانیاں اور یہ تنگ دستیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگو، اس بیت اللہ شریف کے مالک کی، اللہ رب العزت کی عبادت میں تم لگ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر بھوکے ہیں تو آپ کو کھانے کھلائیں گے، آپ کی تنگ دستی کو دور فرمائیں گے، اور آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی خوف میں ہیں، بیماریوں کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، یہ سب خوف ختم، آپ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن آ چکا ہے، ہم اس کا بھرپور شوق و ذوق سے استقبال کریں، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں۔ ایک دفعہ ایک سانس میں ہم کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، گنیے ایک سانس میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، انگلیوں میں گنیے، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ الحمدللہ 30-40 مرتبہ آسانی سے ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک ایک سانس قیمتی بنائیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھا سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، لگ جائے گا نہیں، شاید لگ جائے، نہیں لگ گیا، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہو گیا، پکی بات ہے، ہو گیا، جنت میں درخت لگ گیا۔ کیسا درخت؟ پھلوں سے لدا ہوا درخت۔ کیسے پھل؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، لیس فیہ عجم، اس میں گٹھلی نہیں ہوگی، ایسے مزیدار پھلوں سے لدا ہوا درخت، سبحان اللہ پڑھتے ہی لگ گیا۔ اور پھر عام دنوں میں تو ایک درخت لگتا ہے، رمضان المبارک میں 70 درخت لگتے ہیں۔ اب اگر میں نے 30 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ، 30 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ، تو 30 کو 70 سے ضرب دے دو، کتنے بن گئے جی؟ اگر 30 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، 30 مرتبہ ایک سانس میں، تو 70 ایک دفعہ ایک سبحان اللہ پڑھنے پر 70 درخت لگتے ہیں رمضان میں، تو 210 درخت لگ گئے ایک سانس میں سبحان اللہ پڑھنے پر۔ اور جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، کیسے مزیدار پھل ہیں جی، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اور پھر ایک مزے کی بات، عورتوں کو سونے کا بڑا شوق، عورتوں کو سونے سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو یہاں ایک تولہ جو ہے نا لاکھ روپے کے قریب سونا ہو گیا۔ اب وہ یعنی اتنا سا سونا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا، لیکن جنت میں حدیث پاک کی روح سے جو بھی درخت ہے اس کا تنا سونے کا ہوگا۔
اب وہ جس درخت کا تنا سونے کا، یعنی جس درخت کا سایہ اتنا لمبا چوڑا کہ 100 سال عربی نسل کا گھوڑا اس کا سایہ عبور نہ کر سکے، اس کا تنا کتنا موٹا ہوگا؟ تو اتنا سارا کھرب ٹن سونا، اصلی سونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو مل گیا۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں ہماری مائیں بہنیں، ہماری خواتین، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت محنت فرماتی ہیں، صبح سحری میں، شام کو افطاری میں، اور گرمی میں بڑی مشقت ہے، اور بچوں کو سنبھالنا، پھر مرد ہیں تو ان کے سب کے اپنے اپنے ہیں جی ضروریات، ان کی خواہشات، ان سب کے مطابق ان کو جو ہے چیزیں مہیا کرنا بہت بڑی ان کی قربانی ہے۔ اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وہ سحری ہمارے مردوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، خواتین کی ساری ذمہ داریاں ان میں ذرا کچھ ایک تو ہاتھ بٹائیں، دوسرا ان کی ذمہ داریاں کم کر دیں۔ یہ رنگ برنگی چیزیں ساری افطاری میں بنانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں، یہ سب اب ایسے ہمارے چونچلے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آسان افطاری ہوتی تھی، آسان سحری ہوتی تھی، تو اس میں بالکل آسان، یہ جو سادہ اور آسان کھانا ہوتا ہے، اس کے لیے کمانا آسان، اس کو پکانا آسان، اور اس کو کھانا آسان، اور اس کو ہضم کرنا آسان، پھر آخرت میں اس کا حساب دینا بھی آسان۔ اور جو رنگ برنگے لوازمات والے کھانے ہوتے ہیں، اس کے لیے کمانا مشکل، پھر اس کو پکانا مشکل، پھر اس کو کھانا مشکل، پھر اس کو ہضم کرنا مشکل، پھر آگے اس کا حساب دینا بھی مشکل، ہر جگہ مشکل ہی مشکل۔ تو کوشش کریں ہم سادگی پر آئیں، اور ویسے بھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں امت پریشان ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت زیادہ وسعت دی ہے، برکت دی ہے، تو آپ جو ہے یعنی دوسروں کی مدد کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے۔ اس وقت یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ رمضان المبارک ویسے بھی سخاوت کا مہینہ ہے، تو اس سخاوت کے مہینے میں خوب سخاوت کیجئے۔ اور ہماری مائیں بہنیں، چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، ہماری مائیں بہنیں سحری کا وقت بھی دعاؤں کا وقت، افطاری کا وقت بھی خوب دعاؤں کا وقت، اور اس میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں، سنت ہے، ایک مستحب ہے، اچھی بات ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ لیکن اگر آپ سحری اور افطاری کی ذمہ داریوں میں لگی ہیں، تو آپ سحری کا کھانا پکاتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے، اور ہنڈیا میں ہاں جی چمچ ہلاتے ہوئے آپ دعا کر رہی ہیں دل میں، ہاں جی، اور افطاری کے وقت میں بھی آپ نے افطاری کے لوازمات بناتے ہوئے آپ دعا کر رہی ہیں، اور آپ بچوں کو سنبھالتے اور چلتے پھرتے کام کاج کے ساتھ دعا کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی ہاتھ اٹھائے بغیر ہے جی ہاتھ اٹھانے والوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست ہے کہ سحری اور افطاری دونوں وقت دعاؤں کی زبردست قبولیت کے وقت ہیں، اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، تو خوب دعائیں کیجیے اپنے لیے، اپنے پیارے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے مردوں کے لیے، اور صرف اپنے گھر کے مردوں کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، صرف اپنے پاکستان کے لیے پوری امت کے لیے دعائیں کیجیے۔ اس وقت امت سخت پریشان ہے، اور جو ہے نا امت پر بڑے عجیب و غریب حالات آ چکے ہیں۔ ان حالات کی بہتری کے لیے خوب گڑ گڑا کے، بل بلا کے، تل ملا کے دعائیں کیجئے، رو کر دعائیں کیجئے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ کایا پلٹے گی، اللہ ہماری پریشانیوں کو راحتوں سے بدلیں گے، ہمارے خوف کو امن سے بدلیں گے، ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدلیں گے، ہماری نفرتوں کو محبتوں سے بدلیں گے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو دین کی طرف، نمازوں کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر اذکار کی طرف، اور روزوں کی طرف انشاءاللہ ضرور متوجہ کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کریں اور دعوت بھی دیں، انفرادی طور پہ، چلو اجتماعی طور پہ جماعتوں میں نکل کے دعوت دینا آج کل وہ اس کی صورت نہیں بن رہی، تو چلو انفرادی طور پہ دعوت دینے کا اہتمام ضرور جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی، اور اس کو خود بھی اہتمام سے اس اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری دنیا میں ان باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔